کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں 90% امیر ترین گھرانے جو ہیں وہ اپنی تنخواہوں سے نہیں بلکہ اپنے اثاثوں سے امیر ترین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں اگر ہم جیسے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی، تو ہم ساری زندگی محنت مشقت کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو مالی طور پہ آزاد مطلب فائنینشلی فری نہیں قرار دے پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں ہمارے اسکولوں میں یا ہمارے کالجز یونیورسٹیوں میں صرف جابس کی ڈائریکشنز بتائی جاتی ہیں، آپ نے جاب کیسے اور کہاں سے حاصل کرنی ہے، اس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ جبکہ بات کریں اگر اثاثوں کے بنانے کی یا امیر ہونے کی، تو وہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے پیسے سے آگے پیسہ کہاں سے کمانا ہے اور لوگ پیسے سے پیسہ کیسے بناتے ہیں اور پھر امیر ترین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج کی 8-10 منٹ کی ویڈیو آپ کے فیوچر کو بدل دینے والی ویڈیو ہے، آپ کی مالی سوچ کو بدل دینے والی آج کی ویڈیو ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے 2026 کے آغاز سے ہی آپ کے پاس اگر کچھ پیسے ہیں تو آپ کو کہاں پہ انویسٹ کرنے ہوں گے جہاں سے آپ کو فائدہ ہو سکے اور آپ کا پیسہ آپ کو مزید پیسہ بنا کے دے۔ آج بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ بنیادی فرق کیا ہے لیابلٹی میں اور ایسٹ میں، اثاثوں میں اور بوجھ میں کیا فرق ہے۔ آپ کی جیب کے اندر جو موبائل ہے یہ آپ کے لیے بوجھ ہے، کیونکہ آپ کو منتھلی اس کا پیکج لگوانا پڑتا ہے، پھر آپ جا کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جبکہ بات کرتے ہیں آپ اگر انہی پیکجز کا یا ایک آپ کا مہنگا ترین جو موبائل ہے کسی کی قیمت کو ہی اگر آپ کسی کے کمپنی کے شیئرز میں لگاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اور اسی چیز کا نام ہی اثاثہ ہے۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے اثاثے کی تو وہ سونا ہے۔ سونا ہمارے بڑوں کا یا قدیم ترین اثاثے کا ایک طریقہ کار تھا جسے مہنگائی مطلب انفلیشن کے مقابلے میں رکھا جاتا تھا۔ اور سونے کی اگر بات کی جائے تو ہمارے بڑے یہ غلطی کرتے تھے کہ وہ زیور کی صورت میں سونے کو لاکر میں بند کر کے رکھ دیتے تھے، جو کہ بالکل بھی نہیں ٹھیک۔ یہ ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ زیور جب آپ بنواتے ہیں تو وہ آپ کو اصل کوالٹی نہیں ملتی جو سونے کی اصل کوالٹی ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے 85,000 روپے کا سونا لیا ہے تو اس کے میکنگ چارجز بھی لگیں گے، جو کہ 15 یا 17,000 روپے اگر ہوں تو وہ 1 لاکھ سے یا 1 لاکھ سے پلس رقم بنتی ہے، اور آپ نے جب دوبارہ سونا سیل آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ سونا آپ کا 85,000 یا اس سے کم کے پیسوں میں سیل ہوگا۔ آپ کو مطلب اس کا فائدہ نہیں ہوا، آپ کو اس کا نقصان ہی ہوا۔ ایسی انویسٹمنٹ آپ کو نہیں کرنی۔ اگر آپ نے سونے جیسی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو پھر آپ کو گولڈ کے کوائنز خریدنے ہیں یا گولڈ بسکٹ خریدنے ہیں، وہ بھی 24 کیرٹ کے، تاکہ آپ کو ان فیوچر اس کا فائدہ بھی ہو سکے۔ سونا آپ کی پیسے کی گرتی ہوئی ویلیو سے آپ کو بچاتا ہے، آپ کے پیسے کی طاقت کو پورا رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے سونے کو ہیجنگ اگینسٹ انفلیشن مطلب مہنگائی کے آگے سیسا اپلائی کی دیوار کا نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کوئی اثاثہ جات رکھنا چاہتے ہیں تو لوگ اس اثاثہ جات سے ڈرتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جوا ہے۔ جبکہ پاکستان میں جو بڑی کمپنیاں ہیں جیسے لکی سیمنٹ جیسی کمپنی ہے، ہب کو کمپنی آپ دیکھ لیجئے، اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اینگرو کمپنی کی، تو ان جیسی بڑی کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی بڑی بزنس میں آپ نے اپنا حصہ ملا لیا یا آپ بڑے بزنس مین بن گئے۔ تو بھئی اس سے آپ کو 2 قسم کے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کے منافع میں اضافہ مطلب ڈیویڈنڈز آپ کو ملتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کیپٹل اپریسیشن ملتی ہے، مطلب آپ کے جو ہوتے ہیں شیئرز اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو پھر ادھر کمپاؤنڈنگ کا جادو چلتا ہے، کمپاؤنڈنگ کے جادو میں منافع پھر خود آپ کو منافع مزید کما کے دیتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بات کی جائے تو آپ کوئی آن لائن سکل سیکھ لیجئے، آپ اپنے موبائل کے اندر کوئی یوٹیوب چینل بنائیے، یوٹیوب سے آپ کما سکتے ہیں۔ 2026 میں یہ سب سے تیزی سے پھیلنے والا ایک آن لائن پورٹ فولیو ہے، جہاں پہ آپ رہ کے اپنے علم کا استعمال کر کے بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ آپ کوئی آن لائن سکل سیکھ لیجئے تاکہ آپ اگر کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا وہاں پہ ذہن بھی کام کرتا ہے تو آپ آن لائن سکل سیکھنے کے ساتھ ساتھ ڈالرز کی صورت میں کمائیں گے۔ جب آپ ڈالرز کی صورت میں پیسہ ارن کرتے ہیں اور پھر اس کو انویسٹ یا اس کو خرچتے ہیں روپے کی صورت میں، تو آپ کو پاکستان کی مہنگائی پھر
महंगाई नहीं लगेगी। इसी वजह से अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो फिर आज से ही स्टार्ट लीजिए और किसी स्किल में इन्वेस्ट करके आप डॉलर्स की सूरत में कमाएं, ताकि रुपये की सूरत में अगर आप खर्च भी करें तो आपको पाकिस्तान की महंगाई मालूम ना हो। रियल इस्टेट सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट समझी जाती है, जबकि प्लाट लेना महंगा हो चुका है। तो इसका क्या हल है? आप रियल इस्टेट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें इन्वेस्ट करके आप कमर्शियल यूनिट्स के अंदर शराकत दारी को यकीनी बनाइए और आप वहाँ पे अपनी एक रेंटल इनकम की सूरत में कमाई हासिल कर सकते हैं, जो कि पैसिव इनकम है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। जितने भी अमीर तरीन लोग हैं वो अपने असासा जात इसी तरह ही बनाते हैं, रियल इस्टेट में ज़रूर वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप सोने के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपके पास कुछ पैसे और ज़्यादा हैं, तो आप रियल इस्टेट में अपनी शराकत दारी को यकीनी बनाइए। म्यूचुअल फ़ंड के हवाले से अगर बात की जाए तो म्यूचुअल फ़ंड के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास रिसर्च का टाइम नहीं है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, या आप रियल इस्टेट के अंदर रिसर्च को यकीनी नहीं बना पा रहे, तो फिर आप भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट के अंदर फंड्स मैनेजर मौजूद होते हैं जो आपके पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और आपको उसका हलाल नफ़ा मिलता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी हलाल इन्वेस्ट की कंपनियां भी हैं जो आपका पैसा इन्वेस्ट करके आपको नफ़ा देती हैं और वह नफ़ा हलाल होता है। अगर आप चाहते हैं कि इन 4 से 5 किस्म के असासों में आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको तरीक़ाकार नहीं पता, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट कीजिएगा कि आपको किस का तरीक़ाकार नहीं पता और आप उस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका भाई हाज़िर है, आपको वीडियो की सूरत में बताएगा कि आप कहाँ पे और कैसे इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा आपको मज़ीद पैसा कमा के दे सके। इसी के साथ साथ 4 से 5 किस्म के असासों में किस असासे में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपने होस्ट मोहम्मद सुहेब को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। खुदा हाफिज़।